السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قوم لوط کا قصہ۔ آج ہم میں سے لوگوں کی اکثریت ایسی ہے جو LGBT کو سپورٹ کر رہی ہے، اور یہاں LGBT سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جنہیں اللہ نے شروع سے ہی جسمانی طور پر نامکمل بنایا ہے، بلکہ اس میں وہ لوگ شامل ہیں جنہیں اللہ نے جنسی لحاظ سے بھی مکمل بنایا ہے اور انہیں عورت یا مرد کی شناخت بھی دی ہے، لیکن وہ اللہ کی اس تقسیم سے خوش نہیں ہے۔ یہاں بہت سارے لوگ LGBT کے نام پر ہمدردی لینے کے لیے لوگوں کو اسی جھوٹ میں مبتلا رکھتے ہیں کہ ہم تو ان لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں جو پیدائشی جنسی طور پر مکمل نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ LGBT جو ہے، آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ تینوں چیزیں اسلام میں حرام ہیں، اور ان تینوں چیزوں کو سپورٹ کرنا بھی اسلام میں حرام ہے۔ اب آتے ہیں قوم لوط کے قصے کی طرف۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ جب لوط علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اجازت سے سدوم شہر میں آباد ہو گئے، تب آپ پر وحی نازل ہوئی کہ اللہ نے لوط علیہ السلام کو سدوم کے لوگوں کے لیے نبی اور رسول کے طور پر چن لیا ہے، اور اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ سدوم کے شہر میں رہنے والے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نکال کر اللہ کی عبادت کی طرف لے آئیں۔ اس دور میں سدوم سب سے گندا شہر مانا جاتا تھا، وہاں کے رہنے والے لوگوں کی بدکاریوں اور گناہوں کی وجہ سے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم سے ہی یہ گندگی کا اور بے حیائی کا کام شروع ہوا تھا کہ مرد مرد کے ساتھ جنسی تعلق رکھ سکتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے مرد دوسرے مردوں کے ساتھ ہی بدفعلی کا عمل کیا کرتے تھے، وہ عورتوں کے قریب بھی نہیں جاتے تھے۔ یہ بہت خوفناک بات تھی، کیونکہ ان سے پہلے امتوں میں سے بھی کوئی بھی امت بدفعلی کے اس قدر بدترین مرحلے تک نہیں پہنچی تھی جس کا آغاز سدوم کے لوگوں نے کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو حق کی طرف دعوت دی اور اسے بتایا کہ میں تم لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور تم جو کام کر رہے ہو وہ سراسر غلط ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس چیز کا ارشاد ہے۔ سورۃ اعراف میں آیت نمبر 80۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا جب اس نے کہا اپنی قوم سے، کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کر رہے ہو جو تم سے پہلے تمام جہان والوں میں سے کسی نے بھی نہیں کی۔ دوسری آیت ہے سورۃ اعراف کی آیت نمبر 81۔ تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم تو ہو ہی حد سے تجاوز کرنے والی قوم۔ تو یہ سن کر جب ان کی قوم کے پاس کوئی جواب نہ بچا تو وہ کہنے لگے، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 82۔ تو نہیں تھا اس قوم کا کوئی جواب سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا، نکالو ان کو اپنی بستی سے، یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں۔ آج جب ہم میں سے کوئی اس LGBT کی مذمت کرتا ہے تو زیادہ تر لوگ یہی آ کر بولتے ہیں کہ بڑے اسلامی بنے پھرتے ہو۔ ایسا ہی تب لوط علیہ السلام کی قوم نے انہیں جواب دیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے سالہ سال یہ کوشش کی کہ لوگ سیدھی راہ پر آ جائیں اور بدفعلی کے اس عمل کو چھوڑ دیں، لیکن سدوم کے لوگوں میں سے ایک بھی فرد لوط علیہ السلام کی بات ماننے پر آمادہ نہ ہوا۔ تو لوط علیہ السلام نے اللہ کے حضور میں دعا کی۔ سورۃ عنکبوت آیت نمبر 30۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اے میرے پروردگار، میری مدد فرما اس مفسد قوم کے خلاف۔ جیسے ہی اللہ نے اپنے نبی لوط علیہ السلام کی یہ دعا سنی، ویسے ہی اللہ نے فرمایا۔ سورۃ اعراف آیت نمبر 83۔ تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو، سوائے اس کی بیوی کے، وہ ہو گئی پیچھے رہنے والوں ہی میں۔ پھر اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے، جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تھے،
اور ان فرشتوں کو خوبصورت مردوں کے بھیس میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر مہمان بنا کر بھیجا گیا تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خوشخبری سنائیں اور پھر حضرت لوط علیہ السلام کی مدد کو نکل جائیں۔ قرآن پاک میں سورۃ ہود آیت نمبر 73 میں ارشاد فرمایا گیا، اور جب آئے ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس تو آپ ان کی وجہ سے بڑے غمگین ہوئے اور آپ کا دل بہت تنگ ہوا اور آپ کہنے لگے آج تو بہت سختی کا دن ہے۔ اب یوں ہوا کہ جب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پر پہنچے تو تب بھی وہ خوبصورت مردوں کی شکل میں تھے، تو لوط علیہ السلام غمگین ہو گئے یہ سوچ کر کہ اب میری قوم کے لوگ انہیں بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اور جیسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کے گھر 3 نہایت خوبصورت مرد آئے، اب یہ سنتے ہی لوط علیہ السلام کی قوم کے مردوں کے ہوس جاگ گئی اور وہ سب لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے۔ قرآن پاک میں سورۃ ہود آیت نمبر 73 میں ارشاد ہے، اور آئے آپ کی قوم کے لوگ دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آپ کے گھر کی طرف، اور وہ پہلے سے ہی گندے کاموں میں ملوث تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، تو اللہ کا خوف کرو اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملہ میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک نیک آدمی بھی نیک چلن نہیں ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں دیکھتے ہی دروازہ بند کر دیا اور ان سے کہنے لگے کہ یہ دیکھو میری بیٹیاں، یعنی زمین پر جتنی بھی عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے ہیں تاکہ تم ان سے شادی کرو اور اپنی جنسی ضروریات پوری کر سکو۔ اس پر پھر وہ پلٹ کر کہنے لگے کہ تم تو جانتے ہو ہمیں عورتوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو ہمیں ہمارا کام کرنے دو۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے سورۃ ہود آیت نمبر 29 میں، انہوں نے کہا کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے کہ تمہاری ان بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ پھر لوط علیہ السلام کہنے لگے، قرآن پاک کی سورۃ ہود آیت نمبر 80 میں ارشاد ہے، لوط علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس تمہارے مقابلہ کے لیے کوئی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کی میں پناہ لے لیتا۔ اس پر ان فرشتوں نے کہا، اے لوط علیہ السلام، آپ کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، بس آپ رات کے اس بقیہ حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیں اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے۔ اس پر بھی وہی مصیبت آئے گی جو سب پر آنے والی ہے۔ ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے گھر سے نکلے اور ایک آدمی کو مارا، جس سے تمام آدمیوں کی بینائی ختم ہو گئی۔ حیران اور غصے میں آدمی چلائے، یہ کیا جادو ہے جس نے ابھی ہمیں مارا؟ یہ کہاں سے آیا؟ اے لوط، اس کے پیچھے آپ ہی ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کل ہم آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ پھر اندھے لوگ اگلے دن لوط علیہ السلام کو ہلاک کرنے کی سازش کرتے ہوئے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو حکم دیا، رات کے کچھ حصے میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ نکلو اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے اپنی بیوی کے، بے شک وہ اس کی زد میں آئے گی جو ان پر پڑے گی، بے شک ان کا وقت صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ جیسا کہ ہدایت کی گئی ہے۔ حضرت لوط اپنی بیٹیوں کے ساتھ رات کے وقت سدوم سے نکلے، لیکن ان کی بیوی ان کے ساتھ نہ تھی، کیونکہ وہ شروع سے ہی قوم لوط کے ساتھ ہمدردی رکھتی تھی اور ان کی مدد کرتی تھی۔ قرآن پاک میں سورۃ ہود میں آیت نمبر 82 میں ارشاد ہے، اور پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور مزید ہم نے ان پر بارش برسائی تہ بر تہ کنکریوں کی۔ پھر جیسے ہی صبح کی کرنیں نمودار ہوئیں تو ان کرنوں میں ایسی گرمی تھی جیسے آگ ہو۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سدوم کی اس بستی کو اپنے ایک پر کے کنارے سے اٹھایا اور آسمان تک لے گئے، اور ایسے لے گئے کہ آسمان کے فرشتے
کو مرغیوں کی آواز اور کتوں کا بھونکنا سنائی دے رہا تھا، اور پھر آسمان کی ان بلندیوں تک قوم لوط کو لے جا کر واپس زمین پر ایسے پٹخا گیا کہ اوپری حصہ نیچے چلا گیا اور نچلا حصہ زمین پر اوپر آ گیا، اور یوں وہ سب زمین سے واپس ٹکرا کر کچلے گئے اور زمین میں سب دھس گئے۔ پھر ان میں سے جو لوگ تب بھی زندہ تھے لیکن زخمی تھے تو ان کے لیے آسمان سے کنکریاں برسائی گئیں جنہوں نے انہیں مسل کر رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر لوط علیہ السلام کی بیوی چلائی، ہائے میری قوم، اور جیسے ہی وہ چلائی ویسے ہی ایک کنکری آسمان سے آ کر اس پر گری، اور ایسے گری کہ اسے سر سے پاؤں تک کیما کیما کر دیا۔ یہی انجام ہوا قوم لوط کا، اور یہی انجام ہے ہر اس شخص کا جو قوم لوط کی بدفعلیوں میں پڑا ہوا ہے یا جو ان بدفعلیوں کو سپورٹ کرتا ہے۔ تو وہ لوگ جو اپنے اس بدفعلی کے عمل کو یہ کہہ کر جسٹیفائی کرتے ہیں کہ ہم تو انسانیت کے ساتھ ہیں اور ہم تو انسانیت پر عمل کر رہے ہیں، تو ان کے لیے اللہ نے فرما دیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا تھا، یعنی قوم لوط بھی ایسے ہی جواز دیا کرتی تھی تاکہ اپنے بدفعلی کے عمل کو ٹھیک قرار دے سکے، لیکن دیکھو پھر کیسا مزہ چکھایا اللہ نے ان کو۔ تو ڈرو پھر اس دن سے جب یہ عذاب ہم تک آ جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے تم حضرت لوط علیہ السلام کی قوم والا کام کرتے دیکھو تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ شخص پر لعنت کرے جس نے غیر اللہ کے لیے ذبح کیا، اور اللہ تعالیٰ شخص پر لعنت کرے جس نے زمین کی سرحدوں یا نشانات کو تبدیل کیا، اللہ تعالیٰ شخص پر لعنت کرے جس نے نابینا آدمی کو راستے سے بھٹکایا، اللہ تعالیٰ شخص پر لعنت کرے جس نے اپنے والدین کو گالی دی، اور ایک اور روایت میں ہے کہ نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جس نے اپنے مالکوں کے علاوہ کسی اور کو اپنایا یا ایک بنایا، اللہ تعالیٰ شخص پر لعنت کرے جس نے کسی جانور سے بدکاری کی، اللہ تعالیٰ شخص پر لعنت کرے جس نے قوم لوط کا عمل کیا، اللہ تعالیٰ شخص پر لعنت کرے جس نے قوم لوط کا عمل کیا، اللہ تعالیٰ شخص پر لعنت کرے جس نے قوم لوط کا عمل کیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔